میرے بھائیوں، یہ خوف خدا کا ہونا یہ بڑی عظیم صفت ہے۔ صحابہ اکرام میں یہی صفت تھی جس وجہ سے وہ گناہوں سے بچے رہتے تھے۔ ان کے دل کے اندر ایمان نے اپنا گھر بنا رکھا تھا، اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات پر دل و جان سے وہ عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں خوف خدا تھا۔ قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، خشیت الہی پیدا کرو، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ جب اپنے دل میں ہم اللہ کا ڈر رکھیں گے تو غیر کا ڈر دل سے نکل جائے گا۔ جب دل میں صرف اللہ کا خوف ہوگا تو غیر کا خوف ہمارے دلوں سے نکل جائے گا، اور جب دل میں اللہ کا خوف نہیں رہتا تو غیر کا خوف آتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی چیزوں سے انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، اپنے سائے سے ڈر رہا ہوتا ہے، مختلف قسموں کے مسائل کا شکار ہو کر انسان نفسیاتی ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں غیر کا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جبکہ ہمیں تلقین یہ کی گئی کہ اس دل میں صرف اللہ کا خوف رکھو، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر دم ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں بھی ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، انفرادی بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اجتماعی بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اپنے اللہ سے ہم اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے۔ جب یہ خوف دل میں ہوگا تو ہم کتنے ہی گناہوں سے بچ جائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دو صفات بیان فرمائی کہ جس کے دل میں اپنے رب کا خوف ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے ایک دن آئے گا جب اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو اللہ کا خوف دل میں آ گیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنی خواہشات کو روک لیا، اپنی نفس کو کنٹرول کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرما رہے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت بن گیا۔ اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو خوف خدا کا ہونا میرے بھائیوں ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں، مختلف قسموں کے فتنوں سے بچیں، یہ جو فتنوں کا دور ہے، فتنوں کی یلغار ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دامن کو بچائیں، گناہوں کی دلدل سے بچیں، تو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھیں۔ ہمارا اللہ ہر دم موجود ہے، جو ہمارے دلوں کے بھید سے واقف ہے، جو علام الغیوب ہے، جو ہمارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات اور تصورات اور تخیلات سے بھی واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، ہمارے دلوں میں جو بھی راز آ رہا ہے وہ اللہ جان رہا ہے۔ اللہ سے اپنے آپ کو ہم چھپا نہیں سکتے۔ جب یہ خوف یہ دل میں رہے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم گناہوں سے بچیں گے، بہت سی نافرمانیوں سے بچ جائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ کچھ دوسرے ساتھی بھی ہیں، اور سفر ہو رہا ہے، ایک جنگل میں زاد راہ ان کا ختم ہو گیا۔ جو اپنے ساتھ توشہ لے کر چلے تھے، زاد راہ لے کر چلے تھے، وہ ان کا ختم ہو گیا۔ اب آپس میں سوچنے لگے کہ یہاں پر اب زاد راہ کی کیا صورت کی جائے، لہٰذا انہیں ایک چرواہا نظر آیا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اپنی بھیڑیں چرا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچے اور جا کر اسے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس اس دور کے لحاظ سے جو درہم یا دنانیر تھے، جو رقم تھی، فرمایا کہ بھئی ہمارے پاس پیسے یہ رقم تو موجود ہے، لیکن ہمارا توشہ اور زاد راہ ختم ہو گیا، اگر تم ہمیں کچھ دودھ فروخت کر دو یا کوئی ہمیں جانور فروخت کر دو تو ہمارا زاد راہ کا بندوبست ہو جائے۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ میں آپ کو دودھ دے دیتا یا فروخت کر دیتا، لیکن جناب میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، میں ان بھیڑوں کا مالک نہیں ہوں۔ وہ حضرت عمر کو تو جانتا نہیں تھا، کہا کہ میں ان کا مالک نہیں ہوں، میرا اختیار نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کا دودھ فروخت کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا تجسس ہوا، حیران ہوئے کہ یہ دور دراز جنگل ہے جہاں پر اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ تو عام سا دیہاتی چرواہا ہے،
اور اس کے دل کے اندر ایمان کا یہ جذبہ ہے کہ یہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر دودھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جانور بکری بیچنے کو تیار نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا امتحان لینا چاہا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس سطح پر اس کا ایمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، فرمایا کہ بھائی ایک تدبیر ہے، میں تمہیں بتلاتا ہوں، تمہارا بھی کام بن جائے گا، میرا بھی کام بن جائے گا، مالک کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایسا کرو کہ تم ایک بکری مجھے فروخت کر دو، میں تمہیں اس کی رقم دے دیتا ہوں، ہمیں اس کا دودھ بھی کام آ جائے گا اور اس کو ذبح بھی کر سکتے ہیں۔ تم اپنے مالک کو جا کر یوں کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا آیا یا شیر آیا اور وہ ایک بکری کو اچک کر لے گیا۔ یہ عام طور پر جنگلوں میں ہوتا رہتا ہے، تمہارے مالک کو بھی یقین آ جائے گا، تمہارا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمارا بھی ہو جائے گا، اور وہ سمجھ لے گا کہ چلیں ایک بکری کوئی شیر لے گیا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ حضرت عمر اس کا امتحان لینا چاہ رہے ہیں۔ جب یہ بات ان کے سامنے رکھی تو جواب میں وہ چرواہا کہنے لگا، فَأَيْنَ اللَّهُ، مجھے بتلاؤ کہ اللہ پھر کہاں چلے جائیں گے؟ جب میں یہ فعل کروں گا، آپ کے کہنے کے مطابق آپ کو بکری بیچ دوں گا اور میں جا کر اپنے مالک کو جھوٹ بول کر اس سے اپنے آپ کو چھپا لوں گا، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، اس وقت اللہ کہاں ہوں گے؟ اپنے آپ کو اللہ سے کہاں چھپا سکوں گا؟ میرا اللہ تو ہر دم مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ سے اس فعل کو کس طرح چھپاؤں گا؟ یہ خوف خدا ہے جو اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ کہہ رہا میرا اللہ مجھے دیکھے گا، میں اپنے اللہ سے اپنے اس فعل کو چھپا نہیں سکوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ جواب سنا تو اس کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ جب تک امت کے اندر یہ خوف خدا رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اس قسم کے ایمان رکھنے والے لوگ موجود ہیں، امت مسلمہ پر کبھی غیروں کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا ایمان تھا، عام سا چرواہا تھا، لیکن یہ خوف خدا اس کے دل میں، اس کو اس گناہ سے کس نے روکا؟ اللہ کے خوف نے روکا کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اپنے اللہ سے میں اپنے آپ کو کس طرح چھپا سکتا ہوں۔ لہٰذا جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو پہلی صفت جو قرآن میں ہمیں بتلائی جا رہی ہے، جو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے ایمان والے بندوں کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہونا ضروری ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو ہمارا ایمان آگے بڑھے گا، ایمان کو تقویت ملے گی، ان فتنوں کے اندر، فتنوں کی الغار میں ہم سرخرو ہو کر آگے نکلیں گے۔ تو پہلی صفت کیا ہے بھائی؟ پہلی صفت خوف خدا، اب اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا۔